اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ جنوبی وسطی اور شمالی غزہ کے مختلف علاقوں میں حملے، مزید 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اب تک 51,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی آبادکار مسلسل تیسرے روز مقبوضہ بیت المقدس کے احاطے میں گھس گئے۔ مسلح فوجیوں کی نگرانی میں مذہبی رسومات ادا کی۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو اور وزیر دفاع کا شمالی غزہ کا دورہ، حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ مالدیف نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی میں سیاحتی جزیرے پر اسرائیلی شہریوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ حماس نے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ بڑھنے لگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین نے اپنی ایئر لائنز کو امریکی کمپنی بوئنگ سے طیارے نہ خریدنے کا حکم دے دیا ہے۔ چین نے اپنی ایئر لائنز کو امریکی کمپنیوں سے آلات اور سپیئر پارٹس بھی نہ خریدنے کی ہدایات کی ہیں۔ چین نے یہ فیصلہ ٹرمپ کی جانب سے چینی اشیاء پر 145% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین کی 3 بڑی ایئر لائنز نے 2025 سے 2027 تک بوئنگ سے 179 طیارے خریدنے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ بڑھنے لگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین نے اپنی ایئر لائنز کو امریکی کمپنی بوئنگ سے طیارے نہ خریدنے کا حکم دے دیا۔ چین نے اپنی ایئر لائنز کو امریکی کمپنیوں سے آلات اور سپیئر پارٹس بھی نہ خریدنے کی ہدایات دی ہیں۔ چین نے یہ فیصلہ ٹرمپ کی جانب سے چینی اشیاء پر 145% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین کی 3 بڑی ایئر لائنز نے 2025 سے 2027 تک بوئنگ سے 179 طیارے خریدنے تھے۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے محمد لقمان سے۔ لقمان، بتائیے گا کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو تجارتی جنگ ہے بڑھتی جا رہی ہے، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ جنگ ہے، جیسے کہ چین نے اپنی کمپنیوں کو بوئنگ خریدنے سے منع کیا، تو اس طرح دوسری طرف امریکہ نے انویڈیا جو کمپنی ہے مائکرو چپس کی، اس کو چین کو مائکرو چپ بیچنے سے روک دیا ہے، تاکہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ سہولت ہے وہ چائنا کو نہ پہنچ سکے۔ اور اس کی وجہ سے یقیناً اسٹاک مارکیٹیں جتنی بھی ہیں وہ ساری متاثر ہیں، امریکن ہو یا ایشیائی طرح کے اسٹاک مارکیٹیں ہیں، ان میں جو خاص طور پر جاپانی اور جنوبی کوریا کی اسٹاک مارکیٹیں جب آج صبح کھلی ہیں تو اس میں صبح سے ہی گراوٹ ہے۔ اس میں جو جاپانی اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس 0.2% گر گیا، جنوبی کوریا کی اسٹاک مارکیٹ 1.1% گر گئی۔ امریکن جو اسٹاک مارکیٹ ان کے جو جتنے بھی انڈیکسز ہیں، جن میں ڈاؤ جونز ہے، S&P ہے، نیسڈیک ہے، وہ سب گراوٹ کا شکار ہیں۔ اور اس کی وجہ سے مزید ابھی صورتحال بگڑ سکتی، کیونکہ انویڈیا کو تقریباً 5 ارب اور 50 کروڑ ڈالر کا نقصان ہونا ہے جو اس نے مائکرو چپ سے چائنا کو بیچنی نہیں ہے۔ اور یہی کمپنی ہے جس کو جب ڈیپ سیک کا معاملہ آیا تھا تو 1000 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا، اور یہ بہت خطرناک سینیریو ہے دونوں ملکوں کے لیے۔ دونوں ملکوں کے لیے کی جو کمپنیاں متاثر ہو رہی ہیں، اور اس کا جو امپیکٹ فائنل امپیکٹ ہے وہ اسٹاک مارکیٹوں پر آ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے محمد لقمان، آپ کا بہت شکریہ۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ تجارتی جنگ سے متعلق بال چین کے کورٹ میں ہے۔ چین کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے۔ پریس سیکرٹری نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات نہ ماننے پر ہارورڈ یونیورسٹی کو معافی مانگنی چاہیے۔ کیرولائن لیوٹ نے ٹرمپ کی عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک گفتگو سے بھی آگاہ کیا۔ کہا امریکہ ایران جوہری مذاکرات اور یمنی حوثیوں کے خلاف جاری امریکی کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کہتی ہیں ایران کے ساتھ بات چیت مثبت رہی، مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا۔ ٹیمی بروس نے کہا امریکی صدر دنیا کے ٹریڈ فریم ورک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ واحد رہنما ہیں جنہوں نے عالمی تجارت کے لیے اقدامات کیے۔ 130 ممالک سے تجارتی معاہدے سے متعلق بات کی ہے۔ اب تک 139 گرانٹ پروگرام بند کیے، واضح کر چکے نیٹو کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ جنگوں کے لیے فنڈز دیں۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی ٹرمپ کا نام لیے بغیر ٹرمپ انتظامیہ پر کڑی تنقید۔ کہا ابھی 100 دن نہیں گزرے اور نئی انتظامیہ نے نقصان اور تباہی شروع کر دی۔ قوم تقسیم ہو چکی ہے، اس طرح ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ شکاگو میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا امریکہ میں آمریت نہیں، سب کے پاس ایک موقع ہے۔ سوشل سیکیورٹی اور نوکریوں میں کٹوتیوں سمیت نئی انتظامیہ کی پالیسیاں افسوسناک ہیں۔